دو ہفتے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی اور اس کے جواب میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس کو ویلکم کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کوئی پیش رفت اس حوالے سے نہیں ہوئی۔ اور 2 روز پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں رانا ثناء اللہ سے یہ پوچھا تھا کہ پیش رفت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ڈائلاگ کو لے کے سنجیدہ نہیں ہے، وہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا، سنیے۔ مذاکرات میں یا ڈائلاگ میں جو ہے وہی رکاوٹ ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈائلاگ نہیں چاہتے۔ جس دن انہوں نے چاہا تو پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہے وہ یہ دوسری مرتبہ نہیں 3ری مرتبہ جو ہے یہ بات بڑے اوپن انداز میں آن دی فلور آف دی ہاؤس ہوئی ہے۔ ایک ابہام پیدا کرنے کے جی وہ فلاں کو ہم نے اجازت دے دی، جی وہ فیصلہ کریں گے۔ بھائی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ آپ سیدھی بات کریں کہ آپ اس حق میں نہیں ہیں اور آپ وائلنس چاہتے ہیں۔ اب کیا پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کوئی ابہام ہے؟ کیونکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے مینڈیٹ مذاکرات کا محمود خان اچکزئی کو دیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹ موومنٹ پر بھی کام کر رہی ہے، اور اس حوالے سے آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا یہ پوسٹ بھی آیا تھا ایکس پر کہ اگلے اتوار کو یعنی کہ 11 جنوری کو وہ اسٹریٹ موومنٹ کو لے کر اب کراچی پہنچیں گے، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ نے مجھے ملنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے۔ سلمان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سلمان صاحب، قریب 2 ہفتے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ سے میٹنگ کے دوران یہ کہا کہ وہ اپوزیشن سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور پی ایم ایل این کہتی ہے کہ یہ 3ری یا 4تھی مرتبہ انہوں نے پیشکش کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی اس کو ویلکم کیا گیا اور کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد سے کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بد اعتمادی ہے دونوں طرف، یا دونوں میں سے کسی ایک طرف سنجیدگی نہیں ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں سنجیدگی نہیں ہے حکومت کی طرف، اور جو یہ مذاکرات کی بار بار بات ہوتی ہے اس میں جو مطمع نظر ہمیں نظر آتا ہے بظاہر وہ یہی ہے کہ جو الیکشن کے ساتھ ہوا 8 فروری 2024 کو، اس کا ذکر نہ کیا جائے، فارم 47 فارم 45 کی بات نہ ہو، خان صاحب کی جو رہائی کی ہم بات کرتے ہیں، جو ہمارا مطالبہ ہے وہ نہ کیا جائے، جو مقدمے ان پہ جھوٹے بنائے گئے ہیں ان کو ختم کرنے کی بات نہ ہو، جو عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے، جس طرح عدلیہ کو مغلوب کر دیا گیا ہے اس کے حوالے سے بات نہ ہو، 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے اس کے بارے میں گفتگو نہ ہو، اور جو اس وقت نظام اس ملک پہ مسلط ہے اس کے حوالے سے بات نہ ہو، یہ ہمیں ایک واضح امپریشن ملتا ہے۔ اگر تو ان حالات میں اور اس دائرے کے اندر بات ہونی ہے تو پھر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ ہم کوئی آسائش کے خواہاں نہیں ہیں، ہم بالکل خان صاحب واضح ہیں اس حوالے سے کہ بات اصول پہ ہوگی، بات ان کے لیے ذاتی آسانی کے لیے نہیں ہوگی۔ وہ جیل میں ہیں اور وہ جیل کی مصیبت صحبتیں سہ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اب اپنے لیے کوئی آسائش ڈھونڈیں، وہ ایک اصول کی خاطر وہاں ہیں، اور اس اصول کو ہمارے باقی تمام اسیران جو ہیں وہ بھی لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ تو اگر تو یہ ہمیں یقین ہو کہ بات اصولوں پر ہونی ہے، بات شفاف الیکشن کے حوالے سے ہونی ہے، بات عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ہونی ہے، بات جو ناحق گرفتار ہیں اسیران ان کے حوالے سے ہونی ہے، تو پھر تو کوئی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سب سے پہلے ہماری ایک ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ایک کال کوٹری میں پھینک دیں، قید تنہائی میں پھینک دیں، 2 3 مہینے ہماری ملاقاتیں نہ ہوں اور آپ کہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں گفتگو شروع کر دو، تو یہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ خان صاحب سے ایک ملاقات جو ان کا حق ہے قانون کے مطابق، ہر منگل والے دن، ہر جمعرات والے دن ان سے ملاقات ضروری ہے، یہ ان کا حق ہے۔ ان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں، وہ کلاس سے وہ ملاقات نہیں کر پا رہے، تو اس ماحول میں یہ کہنا کہ آؤ مذاکرات کریں، اس میں ہمیں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ نہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ بار بار شہباز شریف صاحب مذاکرات کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جن نکات پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ وہ سنجیدگی کا اظہار نہیں کرتے، تو پھر کیوں شہباز شریف صاحب بار بار یہ پیشکش کریں گے؟ تاکہ ایک بیانیہ بنایا جائے کہ پی ٹی آئی والے دیکھو بات نہیں کرتے، یہ انتہا پسندی کی سیاست کرتے ہیں، ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں، حل مذاکرات سے نکلتا ہے، پر یہ
اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہیں، یہ شدت پسند لوگ ہیں. ایک یہ جھوٹا بیانیہ ہے جو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی اچکزئی صاحب کی، علامہ ناصر کی، یہ بردبار مچور لوگ ہیں، ان کی ایک ملاقات ہو، آگے کا لائے عمل بالکل طے ہو سکتا ہے. لیکن خان صاحب کو ایک طرف کر کے گفتگو کرنا جو ہے، ہمیں اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. لیکن سلمان صاحب پھر کیا وجہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ویلکم کیا گیا اور اس میں اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی ہے، تو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کی کیا اس وقت حکمت عملی ہے اور کیا بیانیہ وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ تو اگریڈ ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں، یہی بات کی ہے انہوں نے بھی جو میں نے کی ہے. دیکھیں، جو ہماری 2 روزہ کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس کے آخر میں جو اچکزئی صاحب نے بات کی وہ موجود ہے ریکارڈ پہ. انہوں نے یہی کہا کہ تم میرے گھر ڈاکہ ڈالو، میرا مال چرا لو اور پھر کہو آؤ بیٹھ کے ہم مذاکرات کرتے ہیں. اس چوری کی، اس ڈاکے کی بات نہیں کریں گے، کوئی اور بات کریں گے، تو یہ نہیں ممکن. کسی اور کو ڈھونڈ لو مذاکرات کے لیے. یہ اچکزئی صاحب کے واضح الفاظ ہیں اور یہی تحریک تحفظ آئین کا موقف ہے. اگر بات ہوگی تو اسی صورت ہوگی جب عمران خان سے ہماری ملاقات ہو جائے، جو ان کے رفقا ہیں، سیاسی رفقا ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے وکلاء ہیں، ان سے مشورہ وہ کر لیتے ہیں تو پھر بات ہو سکتی ہے اگر ان کی ہدایت ہوگی تو. لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو رہنے دو کال کوٹری میں اور آؤ ہم بیٹھ کر چائے پئیں، بسکٹ کھائیں، تو یہ نہیں ہوگا. اچھا سلمان صاحب، اسی ہفتے 2 روز پہلے میں نے رانا ثناءاللہ صاحب کو انٹرویو کیا اور ان سے جب اسی بارے میں بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی تائید حاصل نہیں ہے مذاکرات کے لیے. ہم نے پوچھا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، علامہ ناصر صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب ان کی بہن آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جو بات کرے گا، جو مذاکرات کی بات کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ عمران خان کا دشمن ہے. پھر کئی لوگ آ کے بات کرتے ہیں ایجیٹیشن کی، تو عمران خان کی تائید حاصل نہیں ہے. اور اس میں واقعی کنفیوژن بھی نظر آتی ہے نا کہ آپ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر آپ کے لوگ آ کے ڈسٹنس کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی سے بات نہیں کرے گی. تو کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے حکومت کو بھی اعتماد نہیں آ رہا ہے کہ کیا عمران خان نے گو ہیڈ دیا ہے مذاکرات کے لیے یا وہ ابھی بھی نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو. یہ دیکھیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس کا تناظر یہی ہے کہ آپ خان صاحب کو کیوں اس تمام عمل سے باہر رکھنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کو اس عمل کا حصہ رکھیے. جو ان سے معمول کی ملاقاتیں ہیں وہ ہونے دیں، بلکہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو معمول سے ہٹ کے بھی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ اس مذاکراتی عمل کو اگر اس نے آگے چلنا ہے تو چلایا جا سکے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں ان سے تو ہم ملاقات ہونے نہیں دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی سیاسی رائے نہ دے دیں اور تم ہم سے ان کی غیر موجودگی میں بات کرو، تو اس میں ہمیں کوئی خلوص نیت نظر نہیں آتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ ان مذاکرات کی ایک پری کنڈیشن ہے. اگر ملاقات کی اجازت ہوگی تو مذاکرات پر آپ لوگ بیٹھیں گے، اور آپ سے مراد ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم، ورنہ نہیں کریں گے مذاکرات. دیکھیں، یہ اچکزئی صاحب کا بھی موقف ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف ہے کہ آپ اپنی مرضی سے قانون کے خلاف عمران خان صاحب کو تنہا نہیں کر سکتے، اور اس تنہائی کے دور میں یہ کہیں کہ اب ہم بات چیت شروع کریں، تو یہ بالکل ایک غلط ماحول ہے، غلط پس منظر ہے. اگر آپ واقعتاً معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو جو کلیدی فرد ہے اس تمام عمل میں اس کو شامل کیجئے، اس سے گفتگو کی نہ صرف اجازت دیجیے پھر دوبارہ ڈیڈ لاک آ جائے گا نا، کیونکہ عمران خان نے ویسے تو ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے، تو اس مینڈیٹ کے تحت مذاکرات کا آغاز کریں اور اسی میں پھر ساری باتیں ہوں نا کہ عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ یا ان کی رہائی یا پھر اگلے انتخابات. یہ تو پھر بات کے مرحلہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت بھی پھر کہے گی کہ ہماری پری کنڈیشنز ہیں کہ جو ایکس اکاؤنٹ سے اشتہار انگیزی ہوتی ہے افواج کے سربراہان کے خلاف، اس کو آپ بند کریں، آپ اپنی 8 فروری کی احتجاج کی کال واپس لیں. پھر تو دونوں طرف سے پری کنڈیشنز آ جائیں گی. دیکھیں، اسی طرح بات آگے چلتی ہے نا. کوئی بھی اپنے ہاتھ کاٹنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاسی عمل سے دستبردار ہو جائیں اور کہیں کہ اچھا اب ہم جو تم کہو گے اسی موضوع پہ بات کریں گے. تو بات تبھی ہوگی جب آپ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہی تھی نا، ان کو کیوں بند کر دیا گیا ہے؟ یہ تو ایک عمل ہے جو ریاست کی طرف سے کیا گیا ہے، اس سے بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے. آپ کچھ تو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کریں نا. اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ خان صاحب کو
اس تمام گفتگو سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اس گفتگو سے مائنس نہیں ہونے دیں گے. یہ تمام عمل اس لیے میں سمجھتا ہوں التوا کا شکار ہے اور کھٹائی میں پڑ رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا، ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی تو ضرور ان کی ہدایت. ملاقاتیں کیوں بند ہوئی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا سلمان صاحب. دیکھیں 1 مہینہ نومبر کا تھا، اس میں ملاقات نہیں ہوئی. پھر دسمبر 2 کو شاید جب ملاقات ہوئی عظمیٰ صاحبہ کی، پھر وہ ٹویٹ آ گیا اور اس کے بعد حکومت نے تو براہ راست آ کے یہ بات کہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی کہ جس قسم کے ٹویٹ آتے ہیں پھر فوج کے سربراہ کے خلاف، اس کی وجہ سے ملاقات بند ہے نا. یہ تو بڑا آبویس ہے. دیکھیں ان سے ملاقات اگر اچکزئی صاحب کی ہوتی ہے، علامہ ناصر کی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک خدشہ ہے جو کہ بالکل بلا جواز ہے. ایک شخص کو آپ نے پہلے 1 ماہ بالکل قید تنہائی میں رکھا، 4 نومبر سے لے کر 2 دسمبر تک، اور وہ جب اس قید تنہائی کے بعد کوئی بات کرتا ہے تو وہ آپ کو ناگوار گزرتی ہے. پہلے یہ تو بتائیے کہ اس کو قید تنہائی میں رکھا کیوں اتنا عرصہ؟ جب آپ کا دل کرتا ہے. 24 مارچ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ ہے کہ منگل اور جمعرات والے دنوں میں ملاقاتیں ہوں گی. ایک دن بھی اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا. تو یہ سب کچھ بتائے نہ کوئی. اس سب کچھ کے تناظر میں اگر عمران خان صاحب تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقید ناگوار گزرتی ہے، پر یہ پورا جو لاقانونیت کا عمل ہے وہ کیوں کسی کو ناگوار نہیں گزرتا؟ آپ معاملات کو آگے بڑھائیے تو میں سمجھتا ہوں ناگواری بھی کم ہوگی اور آگے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جانب سے دھونس ہو، آئین اور قانون کی نافرمانی ہو، اور آپ یہ توقع کریں کہ دوسری جانب سے کوئی تنقید بھی نہیں ہوگی.